اگلا سوال ہے جی کہ ایک مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے کہ جن کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بغض تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا. کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا؟ یہ واقعہ مولانا نے جو بیان کیا نا، اگر ان سے پوچھا جاتا ہے یہ واقعہ لکھا کہاں ہوا ہے، اور صرف لکھا ہوا نہ بتاتے بلکہ وہ اس کتاب سے پوری روایت پڑھ کے سنا دیتے، تو شاید ان کو بھی خود حیا آتی یہ بات کرتے ہوئے. جس شخص کے بارے میں یہ بات موجود تھی اس کو تو بیان کرتے ہوئے سب کو حیا آتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ حدیث آپ کسی سنی کو ٹیسٹ کر کے تو دیکھیں، آگے سے اس کے دل کا غبار نہ نکل آیا تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا. آپ حضرت ابوبکر عمر عثمان کی شان میں کوئی جھوٹی روایت بھی کسی سنی کو بھیج دیں، کبھی کاؤنٹر کوسچن نہیں کرے گا. حضرت علی کی شان میں بخاری مسلم سے بھی پیش کریں تو اس کو ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا، یہ کچھ یوں والی باتیں کر رہا ہے. یہ ٹرینڈ شروع میں بھی تھا. میرا جو پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے ایک بغض علی آل امیہ کے دور میں، اس میں نے کئی مثالیں حدیث سے پیش کی ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں بھی لوگوں میں حضرت علی کے بارے میں بغض تھا. حضرت عثمان کے بارے میں یہ روایت جعلی روایت ہے، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے. یہ جامعہ ترمذی میں روایت ہے. اس کے ساتھ ہی امام ترمذی نے لکھ دیا کہ اس کے اندر فلاں راوی جو ہے اس کے اوپر محدثین نے جرح کی ہے، یہ روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ روایت اس طرح ہے کہ نبی الاسلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. یہ شخص حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا. آل امیہ نے جب دیکھا کہ حضرت علی کی شان کے بارے میں اتنی صحیح حدیثیں موجود ہیں تو انہوں نے کہا چلے ہم بھی کوئی ایک گھاڑ لیں حضرت عثمان کو اس لیول پہ لانے کے لیے کی ہیں. لیکن جو ہے نہیں ہے وہ تو نہ آپ جعلی بنائیں دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے. یہ تو میرے پاس آیا تو میں نے کہا میرے بھائی یہ تو روایت ترمذی میں ہے اور یہ روایت ہی جعلی ہے. کہتا جی شکر الحمدللہ، مجھے پہلے ہی لگتا تھا کہ یہ روایت ہی جعلی ہوگی. تو یہ روایت بالکل جعلی روایت ہے، کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری آج کی گفتگو مشہور شیعہ ذاکر انجینئر مرزا جہلمی کے جواب میں ہے، جس نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں آنے والی ایک روایت پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے ہیں. روایت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک میت لائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اس پر نماز پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو نماز نہیں پڑھوں گا. تو جب وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بغض رکھتے ہیں، اس لیے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اس روایت کے بارے میں محمد علی مرزا نے کہا کہ یہ روایت جعلی ہے، بناوٹی ہے، اور مختلف قسم کی اس نے باتیں کہیں کہ یہ سنی لوگ حضرت علی کی شان میں آنے والی روایت بیان کرتے ہیں، نہیں کرتے، اس کو بیان کرتے ہیں، اور ایسی روایات بنی امیہ نے بنائی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کروانے کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے فضول باتیں کی ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ اس روایت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ واقعی یہ روایت جعلی ہے، موضوع ہے، یا اس روایت کی حالت کچھ اور ہے. تو جب ہم نے اس روایت پر تحقیق کی تو ہمارے سامنے بہت سی باتیں آئیں. پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ یہ روایت صرف جامع ترمذی میں نہیں ہے، جامع ترمذی کے علاوہ امام احمد بن حنبل شیبانی کی کتاب فضائل الصحابہ میں ہے، امام ابن ابی عاصم کی کتاب کتاب السنہ میں ہے، ایک مشہور کتاب المجالس و جواہر العلم میں بھی ہے، اور یہی روایت امام آجری کی کتاب کتاب الشریعہ میں ہے، اور یہ روایت امام ابن شاہین کی کتاب شرح مذاہب اہل سنہ میں بھی ہے.
اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات، بہت سارے لوگوں نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے، ناصر الدین البانی نے بھی موضوع قرار دیا ہے۔ اور اب یہ بات یاد رکھیں کہ انجینئر مرزا جہلمی کی ذاتی تحقیق کوئی نہیں ہے، یہ دائیں بائیں سے چیزیں چوری کر کے ایک مواد تیار کر کے عوام الناس کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ دو بندوں کے نام لیتا ہے، ناصر الدین البانی کے، زبیر علی زئی کے۔ اس کی جو جعلی تحقیقات ہیں وہ ساری ان دو لوگوں کے اوپر ان کا مدار ہے، ایک ناصر الدین البانی، ایک زبیر علی زئی۔ ان میں سے ناصر الدین البانی انتہائی کثیر الغلط آدمی تھا، وہ جرح تعدیل میں بہت زیادہ غلطیوں کا شکار ہوا، اس کی تحقیق میں اتنی گہرائی نہیں ہے۔ دوسرا آدمی تھا زبیر علی زئی، یہ انتہائی متعصب آدمی تھا، ان دونوں کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے ان کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے، جعلی قرار دیا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بس اہل سنت نے اپنی طرف سے بنا کر اس روایت کو چلا دیا ہے۔ حالانکہ معزز سامعین، یہ روایت موضوع نہیں ہے۔ اس روایت کے تمام راویوں میں سے ایک راوی ہے جس کا نام ہے محمد بن زیاد۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی پر جرح کی ہے، اس کی حقیقت ہم بعد میں بیان کرتے ہیں۔ پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ جو لوگ اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں وہ کیوں موضوع قرار دیتے ہیں، اس میں علتیں کیا ہیں؟ صرف ایک راوی کا مسئلہ ہے، باقی اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ تھوڑی سی تفصیل سن لیجئے۔ پہلے راوی ہیں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بالاتفاق ثقہ ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ روایت الفضل بن ابو طالب البغدادی وغیرہ بہت سارے حضرات نے بیان کی ہے۔ فضل بن ابو طالب کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں ثقہ ہے۔ الکاشف راوی نمبر 4461۔ نمبر 2 راوی ہیں عثمان بن زفر، ان کے بارے میں امام ابو حاتم فرماتے ہیں صالح الحدیث صدوق۔ الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 150۔ اگلے راوی ہیں محمد بن زیاد، ان کے بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے۔ محمد بن زیاد نے یہ روایت لی ہے محمد بن اجلان سے۔ محمد بن اجلان کے بارے میں امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثقہ۔ تاریخ ابن معین دوری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 195۔ ان سے اوپر راوی ہیں امام ابو زبیر المکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی امام ابن معین فرماتے ہیں ثقہ۔ الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 76۔ محمد بن زیاد کے علاوہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو محمد بن زیاد پر ان لوگوں نے جرح کر کے اس روایت کو موضوع ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی یہ تحقیق، ان کی یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس محمد بن زیاد کو محمد بن زیاد طحان یشکری میمونی سمجھ کر اس پر جرح کی ہے، حالانکہ اس روایت میں محمد بن زیاد طحان یشکری میمونی جو کذاب ضعیف راوی ہے یہاں پر وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک اور محمد بن زیاد راوی ہے، وہ یہاں پر موجود ہے۔ ایک مشہور راوی ہے محمد بن زیاد طحان یشکری میمونی، جو حضرت امام میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا، وہ بہت سخت ضعیف ہے، جیسے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ واقعی ضعیف ہے، اس پر بہت سارے محدثین کی جرح ہے، لیکن اس روایت میں وہ محمد بن زیاد نہیں ہے۔ یہ بات ہم کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں، اس پر میں 3 حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو تینوں حوالہ جات بڑے محدثین کے ہیں۔ پہلا ہے حضرت امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفا 365 ہجری۔ انہوں نے اپنی کتاب الکامل میں پہلے محمد بن زیاد طحان یشکری کا ترجمہ لکھا، پھر اس کے بعد انہوں نے محمد بن زیاد القرشی کا ذکر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہی روایت جو حضرت امام ترمذی نے نقل کی ہے، ذکر کی ہے، انہوں نے وہ روایت درج کی ہے، اور وہ روایت درج کرنے کے بعد لکھا وقال الشیخ وهذا عن ابن عجلان بهذا الاسناد ما رواه عن ابن عجلان غیر محمد بن زیاد هذا القرشی وليس هو بمعروف وحدث به عن محمد بن زیاد عثمان بن زفر وغیرہ۔ حضرت امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ابن عجلان سے اس سند کے ساتھ یہ محمد بن زیاد القرشی کے علاوہ کسی نے بیان نہیں کی، یعنی حضرت عثمان کے بغض والی جو روایت ہے، واقع آتا ہے، اس حدیث کو ابن عجلان سے محمد بن زیاد قرشی کے علاوہ کسی نے بیان نہیں کیا۔
اور آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَ هُوَ بِمَعْرُوفٍ کہ یہ محمد بن زیاد القرشی یہ مشہور راوی نہیں ہے۔ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ یہ محمد بن زیاد طحان یشکری نہیں ہے بلکہ یہ اور محمد بن زیاد ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محمد بن زیاد القرشی سے مراد وہ جو محمد بن زیاد قرشی ثقہ راوی ہے، مشہور راوی ہے، وہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ محمد بن زیاد وہ ہے کہ جس سے عثمان بن ظفر وغیرہ حضرات نے روایت لی ہے۔ وَلَمْ أَرَ لِلْمُتَقَدِّمِينَ فِيهِ كَلَامًا ما ذکر فاذکرہ فإنہ لا یعرف الا بهذا الحدیث الواحد۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے محدثین متقدمین میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اس کے بارے میں کوئی کلام کیا ہو، کہتے ہیں یہ صرف ایک اسی حدیث کے ساتھ مشہور ہے۔ الکامل ابن عدی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 304۔ حضرت امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو بغض عثمان رکھنے والے بندے کے جنازہ کی روایت ہے، یہ بیان کرنے والا محمد بن زیاد طحان یشکری نہیں ہے بلکہ محمد بن زیاد القرشی ہے، اور محمد بن زیاد القرشی سے عثمان بن ظفر وغیرہ لوگ روایت کرتے ہیں، اور متقدمین کا مجھے اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں ملا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ دو باتیں۔ پہلی بات کیا کہ اس روایت میں محمد بن زیاد یشکری طحان میمونی کا راوی نہیں ہے بلکہ اس سے ایک اور راوی مراد ہے محمد بن زیاد القرشی۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ محمد بن زیاد القرشی کی توثیق موجود نہیں ہے، ہاں البتہ اس سے ایک سے زیادہ حضرات روایت کرتے ہیں، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مجہول الحال نہیں ہے البتہ مستور الحال ہے۔ یہ تو ہو گیا امام ابن عدی کا حوالہ کہ یہاں پر اس حدیث میں وہ مشہور کذاب راوی محمد بن زیاد نہیں ہے۔ دوسرا حوالہ حضرت امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المجروحین میں یہی روایت نقل کی، اور اس میں محمد بن زیاد یشکری طحان پر جرح کی، تو اس پر تعلیق لکھی ہے حضرت امام ابو الحسن دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں قال ابو الحسن ومحمد بن زیاد الذي روى حدیث ابن عجلان عن ابن الزبیر عن جابر فضیلۃ المذکور ها هنا ليس بصاحب میمون بن مہران۔ حضرت امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ محمد بن زیاد وہ جس نے یہ حدیث ابن عجلان عن ابی زبیر عن جابر کے واسطہ سے نقل کی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے متعلق، یہ جو محمد بن زیاد ہے لیس بصاحب میمون بن مہران، یہ حضرت امام میمون بن مہران کا شاگرد نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو محمد بن زیاد ہے نا، حضرت عثمان کی فضیلت والی روایت نقل کرنے والا، یہ وہ مشہور محمد بن زیاد میمونی نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں ھذا رجل من اہل الکوفہ، یہ کوفہ کا ایک آدمی ہے، یقال لہ محمد بن زیاد الکافوری، جسے محمد بن زیاد کافوری کہا جاتا ہے۔ آگے امام دارقطنی فرماتے ہیں لا اعلم روا عنہ غیر عثمان بن ظفر، کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ عثمان بن ظفر کے علاوہ کسی بندے نے اس سے کوئی اور حدیث روایت کی ہو۔ تعلیقات الدارقطنی علی المجروحین لابن حبان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 234۔ حضرت امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے بھی معلوم ہوا کہ اس روایت میں محمد بن زیاد سے مراد محمد بن زیاد میمونی کذاب نہیں ہے بلکہ کوئی اور محمد بن زیاد راوی مراد ہے۔ نمبر 3، حضرت علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 571 ہجری، انہوں نے اس روایت کو مختلف سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ایک سند نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نیچے انہوں نے راویوں کے نام لکھے، اس میں یہ ہے اخبرنا محمد بن زیاد الطحان، آگے فرماتے ہیں ولیس ہوا محمد بن زیاد صاحب میمون بن مہران، وہ فرماتے ہیں کہ یہ محمد بن زیاد حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد نہیں ہے۔ انہوں نے بھی ساتھ وضاحت کی ہے۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 131۔ لو جی 3 بڑے بڑے محدثین کے ہم نے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں کہ جنہوں نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ اس روایت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت والی اس روایت میں محمد بن زیاد سے مراد امام میمون بن مہران کا مشہور کذاب شاگرد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کوئی اور محمد بن زیاد ہے۔ اس میں پھر ان کی تحقیق مختلف ہو گئی۔ حضرت امام ابن عدی فرماتے ہیں کہ یہ محمد بن زیاد القرشی کوئی راوی ہے جس سے بہت سارے لوگ روایت کرتے ہیں، البتہ اس کے بارے میں متقدم محدث کا مجھے کلام نہیں ملا۔ اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی محمد بن زیاد الکافوری یا کوفی بندہ ہے جس سے ان کی تحقیق کے مطابق عثمان بن ظفر کے علاوہ کوئی شخص روایت نہیں کرتا۔
اور حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر محمد بن زیاد الطحان سے مراد محمد بن زیاد میمون بن مہران کا شاگرد نہیں ہے۔ اب یہ تو ہو گئی ہماری تحقیق اس بات پر کہ اس روایت میں محمد بن زیاد طحان یشکری میمونی کذاب راوی نہیں ہے، جس کو بنیاد بنا کر اکثر لوگوں نے اس روایت کو آنکھیں بند کر کے بغیر تحقیق کے موضوع قرار دے دیا ہے۔ اب یہ کذاب راوی تو ہے نہیں، زیادہ سے زیادہ آپ اسے کیا کہیں گے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کہیں کہ یہ مجہول راوی ہے، اور مجہول بھی یہ مجہول الحال نہیں بنتا، جیسا کہ امام ابن عدی کا ارشاد آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ مستور الحال بنتا ہے۔ اور اس کے اس علت کا بھی حل موجود ہے۔ حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی ایک اور سند بیان کرتے ہوئے فرمایا اخبرنا ابو بیدۃ قال اخبرنا عثمان بن زفر قال اخبرنا محمد بن عجلان، تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 131۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جس طرح محمد بن عجلان سے محمد بن زیاد نے لی ہے، اسی طرح عثمان بن زفر نے بھی لی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک روایت کئی سندوں سے مروی ہو تو اس کے ایک طریق میں اگر ضعف ہو بھی تو تب بھی وہ ایک دوسرے سے تقویت حاصل کر کے درجہ حسن تک روایت پہنچ جاتی ہے۔ تو ہماری تحقیق کے مطابق بھی یہ روایت درجہ حسن تک ہے، اس لیے اس کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بیان کرنا بالکل درست ہے۔ اس روایت کو موضوع قرار دینا وہ تو ہے ہی سرے سے غلط، اس کی بنیاد محمد بن زیاد کذاب کو بنایا، حالانکہ وہ اس میں ہے نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ محمد بن زیاد کو مستور الحال تصور کر لے، تب بھی اس کی روایت نہ تو کسی صحیح روایت کے خلاف ہے نہ کسی اصول کے خلاف ہے، تو مستور الحال کی روایت کو آپ کس بنیاد پر موضوع جعلی قرار دے رہے ہیں؟ اور تیسری صورت ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ روایت حسن ہے۔ حسن کی صورت میں ہے کیونکہ محمد بن زیاد کا مطابق عثمان بن زفر موجود ہے۔ البتہ یہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کسی محدث نے عثمان بن زفر کو محمد بن عجلان کا شاگرد قرار دیا ہے یا نہیں ہے، یہ ہم نے صرف تاریخ ابن عساکر کی ایک روایت کی بنیاد پر آپ کے سامنے تحقیق رکھی ہے کہ محمد بن عجلان سے یہ روایت دو بندوں نے لی ہے۔ آگے اس نے کہا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت والی روایت بیان نہیں کرتے، کون بیان نہیں کرتا؟ سارے اہل سنت الحمدللہ بیان کرتے ہیں۔ یہ تم شیعہ سے گندی باتیں سن کے اہل سنت میں پھیلاتے ہو کہ سنی یہ چیز نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، وہ ساری مانتے ہیں۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت موجود ہے ہر سنی اس کو مانتا ہے۔ ہاں البتہ تو ایک روایت بیان نہیں کرتا، ہم تجھے سناتے ہیں۔ تو صحیح مسلم سے بیان کرتا ہے نا، ہم تجھے صحیح بخاری کی روایت سناتے ہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 17، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت الایمان حب الانصاری، فرمایا کہ انصار سے محبت رکھنا، انصار صحابہ کرام سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ اور فرمایا وآیت النفاق بغض الانصاری، انصار سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ انصار صحابہ کرام سے محبت ایمان کی نشانی، انصار صحابہ کرام سے بغض نفاق کی نشانی ہے۔ تم اس روایت کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ معزز سامعین یہ پتہ کیوں نہیں بیان کرتا؟ تمام شیعہ انصار صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں۔ اگر یہ اس حدیث کو بیان کرے گا تو ہر بندے کو پتہ چل جائے گا کہ شیعہ چونکہ انصار صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، اس لیے وہ سارے کے سارے منافقت کے درجہ پر فائز ہیں، اور وہ سارے حب انصار رکھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ان کے اندر ایمان نہیں۔ اس روایت سے شیعہ مذہب کے اوپر زد پڑتی ہے اور یہ شیعہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اسی یہ بات بیان کرتا ہے۔ تو معزز سامعین ہماری اس بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو روایت ہے یہ کوئی بنی امیہ کسی نے نہیں بنائی، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں سوائے محمد بن زیاد کے، اس کی مطابقت بھی موجود ہے۔ اگر اس کو آپ مستور ضعیف تصور کر بھی لیں تب یہ ضعیف روایت ٹھہرتی ہے، اور ضعیف روایت کو فضائل میں بیان کرنا درست ہے۔ اور محمد علی مرزا کوئی محقق آدمی نہیں ہے، ادھر ادھر سے تحقیقات چوری کر کے صحابہ کرام کے بارے